السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق محمود مہر۔ روزنامہ آواز ڈنگا گجرات کے زیر اہتمام پروگرام رہتے رمضان سیزن 6 میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین سید علماء حضرت علامہ پروفیسر محمد افضال رسول چشتی صاحب، خطیب اعظم ڈنگا۔ قبلہ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا سیٹ پہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ٹرانسمیشن جو ہے، یہ سوال و جواب کی نشست ہے۔ حضرت صاحب سے میرا پہلا سوال ہوگا، آج 12 رمضان المبارک، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے بعد دوسرے عشرے یعنی مغفرت کے عشرے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان پروگرام کے خوبصورت عنوان پہ ناظرین کرام کے ساتھ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آواز نیوز ڈنگا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو عرصہ دراز سے اس نیکی کے کام میں سرگرداں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید دین کے لیے اور دینی احکامات کو، پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو کاوشیں اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ برادر طارق مہر صاحب نے پہلے عشرہ کے بعد دوسرا جو عشرہ ہے جس کو ہم عشرہ مغفرت کہتے ہیں، اس کے حوالے سے گزارش پیش کی ہے۔ رحمت اور مغفرت یہ دونوں میرے اللہ کریم کی صفات ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیش بہا مقامات پر غفور ہونے کا اور رحیم ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ایک ترتیب کو ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے پہلے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کریم کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم کی رحمت، اس کی مغفرت، یہ دو ایسے پہلو ہیں کہ جس کو ایک بندہ مومن امید کا دامن لے کے چلتا ہے، اللہ کریم کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کریم کی مغفرت سے امید رکھتے ہوئے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا، جس کے اندر بندہ روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے اللہ کریم کے رحمت کی طلب کرتا ہے اور کہتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عشرہ مغفرت میں پہنچتا ہے تو اللہ کریم کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ ماہ رمضان اور اس کے اندر رحمتیں اور مغفرتیں عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے حدیث تجربہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان کے اندر ایسی 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ ایسی 5 خصوصیات، ایسے 5 اوصاف اللہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی۔ ان میں سے جو پہلی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم کو میرے امتی کے جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے پیدا ہونے والی جو بو ہے نا، اللہ کریم کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان ہے، جب بندہ سحری کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا وصف اللہ نے میری امت کو یہ عطا فرمایا روزہ داروں کو کہ تستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، کہ سحری سے لے کر افطاری تک بندہ اپنے معاملات کر رہا ہے، دنیا کے معاملات کے اندر مگن ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ فرشتے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی مغفرت۔ پھر حضور فرماتے ہیں تیسرا وصف اللہ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے جنت مزین ہو جا، کیوں؟ ان قریب تیرے اندر میرے محبوب کے غلام آنے والے ہیں۔ اللہ کی مغفرت کے ذریعے سارے پیغام عطا فرمائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں چوتھی خوبی اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، اس لیے وہ باقی مہینوں کی طرح انسان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور آخری اور 5واں وصف اللہ تعالیٰ نے میری امت کو، روزہ داروں کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کریم کیا کہتا ہے، بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کی آقا کہ وہ لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، حضور نے فرمایا نہیں، جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے نا
تو جب اس کی مزدوری کا وقت گزر جاتا ہے نا پھر اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ یہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے اور میری امت کے روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرا دوسرا 12 رمضان مبارک کے دن ہمیں بطور مسلمان کن اعمال پر خاص توجہ دینی چاہیے؟ بندہ مومن کو بطور مومن ہونے کے ہر روز، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اللہ کریم کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے بندے کو نماز کی طرف آنا چاہیے، ذکر و اذکار کی طرف رہنا چاہیے، اللہ کریم کی طرف سے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کے اوپر تابع اور عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ 12 رمضان کے معاملات ہیں، اس کے بعد کے معاملات ہیں، جس طرح یہ عشرہ مغفرت ہے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس عشرہ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کریم سے مغفرت طلب کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کریم سے معافی مانگے، استغفار کرے، کثرت استغفار کرے۔ جو کثرت استغفار ہے یہ میرے نبی علیہ السلام کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خود کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں باوجود اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کے سردار ہیں، محبوب رب العالمین ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بندے مومن کو چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ کریم کی مغفرت کو طلب کرے، اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ روزے کی اصل روح اور مقصد کیا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے مرشد گرامی حضور ذی الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عظیم مفسر قرآن، عظیم سیرت نگار، عظیم دانشور اور عظیم آپ بہت بڑے صحافی بھی تھے، اور آپ کا اس میدان صحافت کے اندر اور بڑا آپ کا کردار رہا ہے۔ آپ خود قرآن شریف کے اندر اسلام کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے تو کبھی غائب نہ ہو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجھے حاضر ہونے سے منع کیا ہے وہاں پہ تو کبھی حاضر نہ ہو۔ جب بندہ اس چیز کو، ایک قانون کو اپنا لیتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے منع کیا ہے میں نے یہاں پہ نہیں جانا، یہاں پہ میں نے حاضر نہیں ہونا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے یہاں پر میں نے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ کبھی غائب نہ ہو۔ جب ان دو چیزوں کو اپنا لے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ تقوی والا بن جائے گا۔ پھر اس زندگی کو گزارتے ہوئے نشیب و فراز، معاملات، زندگی کے جو مصروفیات ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ جناب تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی آپ کا گزر ایسے رستے سے ہوا ہے جہاں پر خاردار جھاڑیاں جناب ہوا ہے تو کیا کرتے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ یہ خاردار جھاڑیاں میرے کپڑوں کو خراب نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی کے معاملات سے آپ نے آپ کو اس انداز سے گزار کے آگے لے جانا کہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، یہ دنیا کی شہوتیں، ان تمام سے کنارہ کش ہو کے اپنے آپ کو بچا کے جب بندہ گزر جاتا ہے وہ بندہ متقی بن جاتا ہے، وہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ اور یہی روزے کا حقیقی مقصد بھی ہے۔ میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ تقوی کیا ہے، بندے کے پورے جسم کا روزہ نہیں، یہ تقوی ہے کہ بندے کی نظر باحیا رہے، آنکھوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ہاتھ کا روزہ ہو، انسان کے تخیلات کا روزہ ہو کہ انسان اپنے خیالات کو بھی غلطی کی طرف نہ لے کے جائے۔ جب بندہ اپنے زندگی اس انداز کے ساتھ گزارے گا ماہ رمضان، پھر میں یہ ضرور کہا کرتا ہوں یہ روحانیت کا ارتقاء ہے، یہ روحانیت پرواز کرتی ہے، روحانیت عروج پاتی ہے جب بندہ ماہ رمضان کو اس کے جملہ اصول و فروع کے مطابق گزارتا ہے نا، پھر بندہ دیکھتا ہے ادھر رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بندہ اپنے روحانی طور پہ عروج پا رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نے قرآن پاک کے اندر خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں پر لوگوں کے پاس دین کے لیے بہت کم وقت نکلتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات کے اتنے مگن ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اس دور میں بھی اللہ کے نبی کی امت کے علماء جو ہے نا وہ مساجد کے اندر باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا آج کے دور میں
اگر بندہ قرآن کا تعلق جوڑنا چاہتا ہے نا تو فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے صحیح سچے عالم دین کے درس قرآن کو سنیں، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حقیقت میں اصل یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پیغام کیا دے رہا ہے، قرآن ہمیں درس کیا دے رہا ہے، قرآن ہمیں کس حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم اس قرآن کے دروس کی محفل میں جائیں گے، قرآن کے دروس کو سمجھیں گے، سنیں گے، پھر اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں گے۔ جب بندہ سنتا ہے پھر سن کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں یاد کروں گا، یہ جو امت کے علماء ہیں نا، ان کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو پکڑنا، رب کے قریب کرنا، قرآن کے قریب کرنا۔ ہر جمعے پہ مسجد کے ممبر سے یہی صدا بلند، لوگوں آؤ نماز کے لیے، آؤ قرآن کے لیے۔ روزانہ 5 مرتبہ محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ کیا ہے کا فلاح کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ بندہ نماز کی طرف آ جائے، قرآن کی طرف آ جائے، قرآن کے ساتھ لو لگا لے۔ جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے، قرآن کا دامن تھام لیتا ہے، حضور نے بھی یہی فرمایا نا، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری سنت ہے۔ کتاب اللہ کو پکڑ لو کامیاب ہو جائے گی، سنت رسول کو پکڑ لو کامیاب۔ اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا جدا نہیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کو سمجھنا تو ساتھ سنت رسول کو آنا ضروری ہے، سنت رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن کے سائے میں رہنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں ایک چیز کو پکڑ لیں دوسرے کو ترک کر دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس موسم میں، موسم بہار میں، کہ جب یہ اللہ کریم کے رحمتوں کا موسم بہار ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ لو لگائیں، اور کم از کم یہ کوشش ضرور کریں کہ روزانہ قرآن کا ایک پارہ ضرور تلاوت کریں تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرا اگلا سوال، چونکہ افطار کا وقت قریب ہے، افطار کے حوالے سے میرا سوال، افطار کے وقت کون سی دعائیں اور اذکار زیادہ اہم ہیں؟ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت کو قبولیت کا وقت قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو افطار کا وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ اس کے اندر بھی اچھا بڑی حکمتیں ہیں۔ تصوف کے اعتبار سے سوچے تو افطار کے وقت میں انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان روحانی طور پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کریم کی رضا کے لیے سارا دن گزارتا ہے نا۔ اب وقت ہے، سامنے مشروبات پڑے ہیں، ماکولات پڑے ہیں، مختلف ڈشز اس کے سامنے سجی ہوئی ہیں دسترخوان کے اوپر، وہ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کریم کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے کھانے کے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، گلاس کے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، بلکہ بیٹھا ہے۔ اب وہ وقت ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں، تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ دعا کبھی مانگے نا تو دیکھیں آپ کس سے دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو وہ جو دینے والا ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا اکبر ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اس سے تنگ دلی کے ساتھ نہ مانگے اور اس طرح نہ مانگے کہ جیسے وہ سارا کچھ مجھے چاہیے، بلکہ جب دعا مانگنے لگے تو وہ اللہ کے محبوب کی ساری امت کو یاد رکھے، امت مسلمہ کو اس دعا میں یاد رکھے۔ اور یہاں پر میں یاد کروں چونکہ قبولیت کا وقت ہے، فتنوں کا دور ہے، تو ضرور بے ضرور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی دین کے اوپر چلنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، امت مسلمہ کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور بالخصوص اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دور ہے، بڑے لوگ پسماندگان ہیں، کفر کے شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر میں یہ کروں گا کہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں، وسیع ظرفی کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کا اثر کرنا چاہیے اور دعا کی طرز کو اپنانا چاہیے۔ نوجوان نسل کو رمضان کے اصل پیغام سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان جب حقیقت میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس چیز سے اپنے آپ کو آگاہ کر لیتا ہے تو جب اس کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے نا تو پھر وہ اکیلا نہیں کامیاب ہوتا بلکہ اپنے ساتھ ایک نسل کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو نوجوان بالخصوص اس دور میں جس انداز کے ساتھ بہک گیا ہے اور جس انداز کے ساتھ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہکایا بھی گیا ہے کہ اس نوجوان کو دین سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ آ گئے جو خود جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کو دین سے دور کرنا شروع کر دیا۔ تو نوجوان جب سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کی آوارگاہ پن کو سنتا ہے نا تو پھر وہ دین سے بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان
بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف فوکس کرے، وہ اس چیز کو اپنائے کہ یار میں نے اس رمضان میں ایک تو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ایک قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ جب نوجوان اس سوچ کو لے کے چلے گا نا، مسجد میں آئے گا اور میں یہ نوجوان کے نام یہ پیغام ضرور کروں گا۔ آج کا نوجوان اگر اس چیز کو اپنا لینا کہ سوشل میڈیا کو ترک کر کے، میں کہتا ہوں دنیا جہان کے سارے معاملات کو ترک کر کے، جب سحری کے لیے اٹھتا ہے نا تو تھوڑا سا پہلے اٹھے نا وضو کر کے، جب گھر والے سحری پکانے میں مصروف ہیں، بنانے میں مصروف ہیں، مصلی لے، کسی گھر کے کونے خدرے میں چلا جائے، مصلی بچھا کے ذرا اپنے گریبان میں جان کے 2-4 رکعت نماز تہجد پڑھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگے، اللہ کی عزت کی قسم جتنا میں نے دین پڑھا ہے نا، نچوڑ یہی ہے کہ جب اس تہجد کے وقت میں آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کریں گے نا، نوجوان کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ آج نوجوان سوشل میڈیا کے اندر پڑھ کے عبادت کی لذت اور حقیقت سے دور ہو گیا۔ اگر عبادت طرف آتا بھی ہے تو اس کو عبادت کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یا تنہائی کے عالم میں ذرا گھر کے کسی کونے کے اندر ذرا مصلی بچھا کے رب کو پکار کے تو دیکھنا، پھر دیکھ تجھے روحانی ارتقاء کیسے نصیب ہوتا ہے، تجھے روحانی بالیدگی کیسے نصیب ہوتی ہے، تجھے اپنے اللہ کریم کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ لذت تجھے ملے گی نا اور جب وہ کیفیت نصیب ہوگی، پھر وہ دنیا کے معاملات کے اندر دائیں بائیں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اسی لذت کے اندر پورا دن گزار دے گا۔ اللہ کے اس نوجوان کو یہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے نوجوان کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات اور غریبوں کی مدد کی اس مہینے میں کیا اہمیت ہے؟ اکثر اوقات ہمارے لوگ زکوٰۃ اس مہینے کے اندر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے بھی جس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ بڑا مشہور ہے، حضور نے جو شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، تو آقا علیہ السلام نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے اندر جو بندہ اگر ایک نفل پڑھے نا، اللہ کے ایک فرض کے برابر اجر عطا کرتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو صدقہ نافلہ اگر بندہ کو اس مہینے کے اندر دیتا ہے نا، اللہ کریم اس کو فرضی صدقہ کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اس لیے اس اعتبار سے کہ حضور کی حدیث کی روشنی میں کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ صدقہ نافلہ کرتا ہے نا، اللہ صدقہ فرض کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، تو لوگوں کے ساتھ جو غریب ہیں، آپ کے ارد گرد جو محلے کے اندر، آپ کے اس پڑوس میں ایسے لوگ جو بڑی مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں جو مہنگائی کا اور بالخصوص رمضان کے اندر جو ایک مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، اس مہینے میں وہ لوگ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو ان کو تلاش کر کے، ان کو سرچ کر کے ان کی خدمت کی جائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو بلا کے بڑا راشن تقسیم کیا جائے، نہیں، چپکے سے ان کی دہلیز پہ جا کے پیش کر آئیں، اس انداز کے کسی نیوز والے کو پتہ نہ چلے، کسی دنیا دار کو پتہ نہ چلے۔ وہاں پر آپ یہ مد نظر رکھیں، یار ہم نے ان کو نہیں دکھانا، ہم نے رب کو دکھانا ہے، اور رب ہوا جو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نیت کا قبلہ درست کر کے جب آپ کسی غریب کی انداز سے مدد کرتے ہیں، اس وقت جو اس کے دل سے تمہارے دعا نکلتی ہے نا، وہ تمہاری دنیا بھی سنوار جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنوار جائے گی۔ میرے آپ کے اسی جواب میں سے ایک سوال ہے کہ جو یہ راشن چونکہ 11 مہینے خاموش ہو جاتے ہیں، ہم رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرتے ہیں مختلف غرباء میں، مختلف اس میں، اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، کیا وہ راشن دینے کی بجائے وہ جو 5,000 یا کچھ چند ہزار روپے کا ہم راشن دے رہے ہیں، اگر انہی پیسوں کا کسی 1 2 3 بندے کو ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی اور کانٹے والی جو مثال ہے کہ کانٹا پکڑنا سکھائیں ہم اسے کہ وہ خود جو ہے وہ کرے، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ یا یہ جو 1 سال بعد جو راشن دیا جاتا ہے وہ، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو کہا تھا جو گھر میں ہے وہ لے آؤ، وہ لے کے حضور نے فروخت کی اور ایک کلاڑا خرید دیا، خرید کے فرمایا یہ کلاڑا لے جاؤ، جا کے لکڑیاں کاٹو، آ کے بازار کے اندر فروخت کرو۔ آقا علیہ السلام نے اس کو فن دیا ہے، روزگار عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا ہی اعلیٰ کام ہے اور افضل بھی وہی ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ ضرورت کروں گا، قطع نظر اس کے کئی افضل ہے، کبھی بھی یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس عمل کو بندہ ترک کر دے،
بڑے لوگ وہ ہیں جو ان معاملات کے اندر ہیں، بندہ ان کو اس طرف لانے کی کوشش میں اس عمل سے بھی دور کر دے، میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ کم سے کم یہ تو کرتے رہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ افضل یہی ہے کہ لوگ اس طرف آئیں، کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ کسی کو روزگار فراہم کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے معاملات کر سکے، اپنی زندگی گزار سکے، وہ روز بروز آپ کے در پہ آ کے بیکاری نہ بنا رہے، یا وہ یہ نظر نہ لگا کر کہ یار کب یہ مجھے دے کے جائے گا تو میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، افضل ترین عمل یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ بندہ کہے کہ اس عمل کو ترک کر دو، اب وہ ترک کروائیں گے، وہ بھی نہ کرے، اس نے کسی بھی جاتا رہا، وہ تو اس نے ویسے کوئی نہیں کی۔ تو اس لیے یہاں پر میں کروں گا وہ اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں، ان کو ذہن بنانا چاہیے، اللہ کرے ان سے آج ہوتی یہ بڑی ہی افضل بات ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا آواز نیوز چینل کو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، کل تک کے لیے غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ اللہ حافظ۔